بسم اللہ الرحمن الرحیم 45A اسلام کے بارے میں قیصر اور ابو سفیان کا مکالمہ۔ قیصر: مدعی نبوت کا خاندان کیسا ہے؟ ابو سفیان: نہایت شریف۔ قیصر: پیغمبر ہمیشہ اچھے خاندان سے ہوتے ہیں تاکہ ان کی اطاعت سے کسی کو عار نہ ہو۔ قیصر: کیا اس کے خاندان میں کسی اور نے بھی کبھی نبوت کا دعویٰ کیا ہے یا اس میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ ابو سفیان: کبھی نہیں۔ قیصر: اگر ایسا ہوتا تو میں سمجھتا کہ یہ خاندانی خیال کا اثر ہے۔ اس کو بادشاہت کی ہوس ہے اور باپ دادا کی سلطنت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ جن لوگوں نے اس کا مذہب قبول کیا ہے وہ کمزور ہیں یا صاحب اثر؟ ابو سفیان: کمزور لوگ ہیں۔ قیصر: پیغمبروں کے ابتدائی پیرو ہمیشہ غریب لوگ ہی ہوا کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے پیرو بڑھتے جا رہے ہیں یا گھٹتے جاتے ہیں؟ ابو سفیان: اس کے پیرووں کی تعداد یعنی اس کے ماننے والوں کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ قیصر: ایمان کی کشش کا یہی عالم ہے، اس میں روز بروز اضافہ ہی ہوتا رہتا ہے۔ کیا کچھ لوگ اس کے دین سے بیزار ہو کر اس کو چھوڑ بھی بیٹھتے ہیں؟ ابو سفیان: اب تک تو کسی نے ایسا نہیں کیا۔ قیصر: ایمان کی خوبی یہی ہے کہ وہ جبر و اکراہ سے نہیں بلکہ اپنی صداقت کے ساتھ دل نشیں ہوتا ہے۔ ایمان کی لذت کی یہی تاثیر ہے کہ جب وہ دل میں بیٹھ جاتی ہے اور روح پر اپنا اثر کر لیتی ہے تو پھر جدا نہیں ہوتی۔ اس کے دعوی نبوت سے قبل تم اسے سچا سمجھتے تھے یا کبھی اس کے جھوٹ کا بھی تمہیں تجربہ ہوا ہے؟ ابو سفیان: نہیں، اس نے جھوٹ کبھی نہیں بولا۔ قیصر: جو شخص لوگوں سے جھوٹ نہ بولے وہ خدا پر کیوں کر جھوٹ باندھ سکتا ہے؟ پیغمبر نہ کبھی جھوٹ بولتے ہیں اور نہ کسی کو دھوکہ دیتے ہیں۔ کیا کبھی وہ عہد و پیمان کی خلاف ورزی بھی کرتا ہے؟ ابو سفیان: ابھی تک تو کبھی ایسا نہیں ہوا، لیکن اب جو معاہدہ صلح ہوا ہے اس میں دیکھنا ہے کہ وہ اپنے عہد پر قائم رہتا ہے یا نہیں۔ قیصر: پیغمبر عہد شکن نہیں ہوتے، کبھی اس کے ساتھ تمہاری جنگ ہوئی ہے؟ ابو سفیان: جی ہاں، کئی مرتبہ ہو چکی ہے۔ قیصر: جنگ کا نتیجہ کیا رہا؟ ابو سفیان: کبھی وہ غالب آئے اور کبھی ہم۔ قیصر: خدا کے پیغمبروں کا یہی حال ہوتا ہے، لیکن آخرکار کامیاب وہی ہوتے ہیں۔ وہ تعلیم کیا دیتا ہے؟ ابو سفیان: وہ کہتا ہے کہ ایک خدا کی عبادت کرو، کسی اور کو خدا کا شریک نہ بناؤ، پاک دامنی اختیار کرو، سچ بولو، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، باپ دادا کے مشرکانہ طریقے کو چھوڑ دو، نماز پڑھو۔ قیصر: نبی موعود کی یہی علامتیں ہمیں بتلائی گئی ہیں۔ مجھے یقین تھا کہ عنقریب ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے، مگر میرا یہ خیال نہ تھا کہ وہ عرب میں ہوگا۔ ابو سفیان: اگر تم نے جھوٹ نہیں بولا تو ایک روز وہ اس جگہ کا جہاں میں بیٹھا ہوا ہوں ضرور مالک ہو جائے گا۔ اے کاش میں ان کی خدمت میں پہنچ سکتا تو ان کے پاؤں دھوتا۔ اس گفتگو کے بعد حکم دیا کہ نامہ مبارک پڑھا جائے۔ فرمان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں لکھا تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جو خدا کا بندہ اور رسول ہے، ہر کل قیصر روم کے نام، اس پر سلامتی ہو جس نے راہ راست اختیار کی۔ بعد ازاں میں آپ کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، پس اگر سلامتی منظور رہے تو اسلام قبول کر لیجئے۔ اگر آپ نے اسلام قبول کر لیا تو اللہ تعالیٰ آپ کو دوہرا اجر عطا فرمائے گا
اور اگر آپ نے انکار کیا تو ساری قوم کی گمراہی کی ذمہ داری بھی آپ ہی کے اوپر ہوگی۔ اہل کتاب، اختلاف و نزاع کی ساری باتیں نظر انداز کر کے ایک ایسی بات پر متفق ہو جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان میں یکساں طور پر مسلم ہیں، وہ یہ کہ ہم خدا کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں اور نہ کسی کو اس کا شریک ٹھہرائیں، اور نہ ہم اللہ کے سوا کسی دوسرے کو اپنا رب بنائیں۔ اگر تمہیں اس بات سے انکار ہے تو تمہیں معلوم رہنا چاہیے کہ ہم بہرحال خدا کی یکتائی کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ، بحوالہ مکتوبات نبوی، صفحہ نمبر 132۔ جزاک اللہ۔ 7/12/2020۔ اللہ اکبر۔